اچھا، اب بات دراصل یہ ہے کہ کیا کیا جائے. یہ سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا کیا جائے. یہ تو میرا خیال ہے کہ آپ سبھی کو پتہ پڑ گیا کہ کیا کیا جانا چاہیے. لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو بس ٹھیک ہے، پھر ان کو لاتے مارنا پڑیں گے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ کہنا بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے کہ لاتے ماریں. کیسے لاتے ماریں؟ وہاں پہ لوگوں کو اپنے روزگار ہیں، دیگر معاملات بھی چل رہے ہیں ساتھ ساتھ، تو وہ اس طرح سے نکل کے لاتے بھی نہیں مار سکتے. تو جو چیز کی جا سکتی ہے ابتدائی طور کے اوپر، کم از کم وہ یہ تو ہے نا کہ آپ وہ لوگ جو کہ فوج سے متعلق ہیں، آپ ان کا سماجی مقاطع یعنی سوشل بائیکاٹ کر دیں. کم از کم اگر کوئی شادی کی تقریبات ہیں یا اگر کوئی دیگر تقریبات ہیں، آپ نہ ان کو اس میں بلائیں. اگر آپ ان کو دیکھتے ہیں تو آپ ان کو دیکھ کر اگر زمین پہ تھوک نہیں سکتے، ویسے بھی بری بات ہے، تو کم سے کم آپ اپنا منہ تو دوسری طرف کر سکتے ہیں. کم سے کم آپ ان سے بات کرنے سے تو انکار کر سکتے ہیں. اس بات کے اوپر تو کوئی آپ کو جیل میں نہیں ڈالے گا. تو اپنے طور کے اوپر جو کام کیا جا سکتا ہے وہ کر لیا جائے. لیکن اب میں کہنے کو تو یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ بھی کرنا بہت مشکل ہے پاکستانیوں کے لیے. وہ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کا سگا بھائی یا کوئی کزن بھی اگر ہوگا فوج میں اور آپ اس کے ساتھ گفتگو نہیں کریں گے، تو وہ خاندان میں ایک کوہرام مچ جائے گا کہ جی دیکھیں کیا ہو رہا ہے. تو لیکن بات دراصل یہ بھائی کہ کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے لیے تھوڑا بہت اس کے لیے آپ کو کشٹ تو اٹھانا پڑتا ہے. اور اگر آپ یاد کریں کہ جناب رسول اللہ جب انہوں نے جنگ بدر ہوئی ہے، تو اس میں باپ اور بیٹا ایک دوسرے کے مقابل آ گئے تھے، بھائی ایک دوسرے کے مقابل آ گیا تھا. یہاں تو صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کا سماجی مقاطع کر دیں. یہاں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کی گردن اتار دیں. تو یہیں پہ انسان کے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے. ایمان کی آزمائش کوئی غبارے چھوڑنے سے تھوڑی ہوتی ہے. ایمان کی آزمائش کوئی باتیں کرنے سے تھوڑی ہوتی ہے. ایمان کی آزمائش تو کچھ کر دکھانے سے ہوتی ہے. اب ظاہر سے پتہ آزمائش اسی لیے کہلاتی ہے کہ اس میں تکلیف ہوتی ہے، اس میں انسان کو آزمایا جاتا ہے. تو کم از کم یہ کام تو کر ہی بیٹھیں جو کر سکتے ہیں. بھائی جتنا بھی کر سکتے ہیں آپ ان کا سماجی مقاطع کریں. اور یہ کہ جو یہ لوگ، ان میں سے بعض لوگ جو کہ عسکری چپڑاسی ہیں، مجھے ان سے خاص طور سے شکایت ہے. میں ہرگز دشمن کو برا نہیں سمجھتا. دشمن ہے ٹھیک ہے، دشمن کا کام دشمنی کرنا ہے، کرے، وہ بڑے شوق سے کرے. لیکن مجھے برے وہ لوگ لگتے ہیں جو کہ منافقت کرتے ہیں، جو نہ ادھر ہوتے ہیں نہ ادھر ہوتے ہیں. ایسے لوگ سب سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں اس وقت. یعنی کہ اگر آپ ایک مائکروکازم سمجھیں پاکستان کی معاشرت کا، معاشرے کا، تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ بیشتر لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. ایک طرف وہ کہیں گے کہ ہاں جی وہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے خان صاحب کے ساتھ، دوسری طرف وہ کہیں گے کہ یہ تمام لوگ شہید ہیں، اور الحاظ القیاس اس قسم کی گفتگو. تو ان کو کال آؤٹ کریں، ہر طرح سے ان کو کال آؤٹ کریں. یہ کام تو کرنا پڑے گا نا. اگر آپ یہ بھی کام نہیں کریں گے اور پھر آپ یہ دعوے دار ہوں گے کہ جی ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر آپ کچھ کر بھی نہیں رہے ہوں گے، تو پھر تو یہ سب بس لفاظی ہے اور وقت کا ضائع کرنا ہے. تو یہ جو لوگ آپ کو اس طرح کی الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتے ہیں نا، ان کو آپ کو کال آؤٹ کرنا پڑے گا، کرنا ہی پڑے گا. اور پھر یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں پر امن، رسول اللہ سے زیادہ بہترین اور کامل اور مکمل شخص اس دنیا میں کیا کائنات میں نہ پیدا ہوا نہ کبھی پیدا ہوگا. لیکن انہیں بھی مسلمانوں کا حق لینے کے لیے غزوات لڑنے پڑے، اور 8 یا 9 غزوات میں باقاعدہ قتال کرنا پڑا. میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ اگر رسول اللہ جیسے شخص کو کہ جن کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور فرشتوں کی قطاریں لگی ہوئی تھیں ان کو مدد دینے کے لیے، اگر ان کو بھی اپنی بات منوانے کے لیے قتال کرنا پڑ گیا تھا، اگر انہیں مسلمانوں کے حقوق دلوانے کے لیے قتال کرنا پڑ گیا تھا، تو عمران خان صاحب کے پاس یا ان کے حامیوں کے پاس ایسی کون سی گیدڑ سنگھی ہے کہ وہ بغیر قتال کے وہ سب کچھ حاصل کر لیں گے جو وہ حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. تو حقیقت پسندی انسان کو منزل کے قریب لے جاتی ہے،
اور خوش فہمیاں اس کو منزل سے بہت دور کر دیتی ہیں. اس وقت مجموعی طور پر تحریک انصاف والوں کے معاملات یہ ہیں کہ بس وہ خوش فہمیوں میں جی رہے ہیں صبح و شام کہ سرخ لکیر پتہ نہیں کہاں چلی گئی وہ سرخ لکیر. عمران خان کو گولیاں لگ گئیں، پتہ نہیں کہاں تھی وہ سرخ لکیر. ان کو اٹھا کے انہوں نے اغوا کر لیا، پتہ نہیں کہاں گئی سرخ لکیر. اب ان کی بیوی کا جو ہے ان کی ضمانت بھی سنا ہے کہ کینسل ہو رہی ہے، پتہ نہیں کہاں جائے گی وہ سرخ لکیر. تو پتہ نہیں ہے تحریک انصاف والوں کی سرخ لکیر اصل میں ہے کیا، میں جاننا چاہتا ہوں. کوئی ہے بھی یا بس صرف لفاظی. تو وہاں پر کچھ لوگ نکلے تو ہیں لیکن ورکرز نکلے ہیں. وہ جو ایک عام جو ایک تو مجھے لیڈرشپ سے بھی، یہ جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے اس سے بھی ڈیفینیٹلی میری ریزرویشنز ہیں، اور مجھے بڑی گالیاں پڑتی ہیں جب میں اس کے متعلق بات کرتی ہوں کہ جب خان اندر ہے تو باقی سب باہر کیا کر رہے ہیں. پہیہ جام تحریک چلاؤ، جیل بھرو تحریک چلاؤ. مطلب یہ مجھے تو سب کی وفاداریوں پہ شک ہو چکا ہے اب. ہاں، تو صحیح کہہ رہی ہوں یا غلط، یہ بتائیے. میں نے آپ سے یہی عرض کیا نا کہ وہ تو آپ کی ظاہر سی بات ہے، وہ بات صحیح ہے. ابھی اس سے تھوڑی دیر پہلے وہ ایک کوئی صاحب آئے تھے جو ایم پی ایک وغیرہ جو بھی معاملات ہیں ان سیاستدانوں کے. دیکھیں یہ ساری ٹرک کی مختلف بتیاں ہیں. پتہ نہیں کہ کب ہمیں ہوش آئے گا اور ہم ان ٹرک کی بتیوں کے پیچھے دوڑنا بند کریں گے. چاہے وہ عدالت ہو، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ انتخابات ہوں. چاہے فرض کر لیں کہ عمران خان صاحب انتخابات فرض کر لیں، اول تو بہت سارے مفروض ہیں، لیکن چلیے آپ نے فرض کر لیا کہ انتخابات ہو رہے ہیں. فرض کر لیا کہ عمران خان صاحب کو انتخابات لڑنے کی اجازت بھی مل جاتی ہے. فرض کر لیا کہ عمران خان صاحب کو 2/3 کے ساتھ حکومت بنانے کی اجازت بھی مل جاتی ہے. اچھا پھر کیا ہوگا؟ 9 سال سے صوبہ سرحد میں، یا جس کو آپ خیبر پختونخوا کہتے ہیں، وہاں پہ عمران خان صاحب کی حکومت ہے. تو کون سا وہ صوبہ سنگاپور بن گیا یا ملیشیا بن گیا؟ آج بھی وہاں پہ فوج کا قبضہ ہے، کیونکہ آپ کا نظام ایسا ہے کہ آپ اس میں رہتے ہوئے کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ آپ کو بے دست و پا کر دیتا. یعنی عمران خان کے زمانے میں یہ بڑی عام سی بات تھی کہ پولیس ان کے احکامات نہیں مان رہی ہے، بیوروکریسی ان کے احکامات نہیں مان رہی ہے، فوج ان کے احکامات نہیں مان رہی ہے، میڈیا ان کے بارے میں ہر طرح کا جھوٹ، ہر طرح کی غلط باتیں کرتا تھا. آپ مجھے بتائیں کہ کیا کر سکا وہ شخص؟ وہ 2/3 اکثر لے لے گا تو کیا کر لے گا؟ تو اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ آپ کوئی کیش کراپ لگانا چاہتے ہیں، کوئی آپ اپنے کھیت میں کوئی فصل اگانا چاہتے ہیں، لیکن کھیت آپ کا جھاڑ جھنکاڑ سے اٹا پڑا ہوا ہے، اس کے اندر سیم ہے، اس میں تھور ہے. اب آپ اس میں بہترین سے بہترین بیج لا کے ڈال دیجئے، فصل آپ نہیں اگا سکتے. فصل تو تب اگے گی کہ جب آپ اس زمین کو تیار کریں گے، اس میں اچھی طرح سے ہل چلائیں گے، اس کا سینہ پھاڑیں گے. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ پھر ہمارے لائف ٹائم میں تو شاید ممکن نہ ہاں ہو. تو نہیں ہے تو بس نہیں ہے، ختم ہو گئی بات. لیکن یہ کہنے میں کیا حرج ہے، یہ بتانے میں کیا حرج ہے؟ مطلب آپ کیا، کوئی شخص کیا چاہتا ہے کہ ہم خواب دیکھتے رہیں اور کچھ نہ کریں، یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم حقیقت کا سامنا کریں اور حقیقت کا سامنا کرنے کے بعد ہم اس سلسلے میں تھوڑی بہت ہی صحیح، قطرہ ہی صحیح کوشش تو کریں؟ اچھا یہ بتائیے، حل کیا خان صاحب کو ریلیز کرانے کے لیے کیا لائے عمل ہونا چاہیے؟ آپ کے کیا سجیشنز ہیں؟ نہیں، میں نے آپ سے یہ عرض کیا نا کہ عمران خان صاحب کو ریلیز کرانے کا کوئی بھی سلسلہ نہیں ہے. کوئی سلسلہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اگر آپ ان حالات کو 1971 کے حالات کے اوپر منطبق کر لیجئے، اور جب انہوں نے مجیب الرحمان کو گرفتار کیا تھا اور مجیب الرحمان کی رہائی کس طرح سے عمل میں آئی تھی، اگر آپ اس منظر کو اپنے ذہن میں لے آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر کس طرح سے اس کی رہائی عمل میں آئی تھی. اب کیا آپ وہ سب کرنے کے لیے تیار ہیں جو مشرقی پاکستانیوں نے، بعد میں آپ ان کو چلیں بنگلہ دیشی کہہ لیں، جو مشرقی پاکستانیوں نے اپنی لیڈر کی رہائی کے لیے کیا تھا؟ تو جواب ہے کہ نہیں. خالی صوبہ سرحد والے بھی تو کچھ نہیں کر سکتے نا، پرابلم تو یہی ہے نا. یہ بھی سارے مفروضے ہیں کہ صوبہ سرحد والے پتہ نہیں کو کیا، یہ سب مفروضے ہیں. اس کی سب سے بڑی تردید میں یہ کرتا ہوں کہ جب سینٹرل ایشیا سے اور دیگر جگہوں سے حملہ آور ہندوستان کے اوپر حملہ کرنے آیا کرتے تھے
تو ان کی لڑائی اٹک میں نہیں ہوتی تھی، پشاور میں نہیں ہوتی تھی، پنجاب کے کسی شہر میں نہیں ہوتی تھی، پانی پت میں ہوتی تھی جا کر. اگر یہ صوبہ سرحد والے اتنے ہی وہ سب کچھ ہوتے جو ان کے بارے میں ہمیں تصور ہے، تو وہ تمام لڑائی بھڑائیاں اٹک کے اس پار ہو چکی ہوتی. وہ لڑائیاں اٹک کے اس پار کیوں نہیں ہوئی؟ وہ پانی پت جا کر کیوں ہوئی؟ آپ کو لگتا ہے کہ ان کا انف بربادہ نہیں ہوا ہے، لائک جیسے کچھ سرٹن افریقن کنٹریز میں یا جیسے وینزویلا میں ہوا، یا مزید منہ سے روٹی چھینی جائے گی، مزید گندا کیا جائے گا تو کچھ شاید نکل آئے غیرت، یا کچھ شاید خیال آ جائے کہ نہیں، یہ ان کے ساتھ ان کی اس سے پہلے اس سے زیادہ بربادی ہو چکی ہے رنجیت سنگھ کے زمانے میں. تو مطلب یہ ہوا کہ ہم غلط خطے میں ہیں، تو یہ تو سیدھی اس کا مطلب بس یہی ہے کہ اس خطے میں ان مسلمانوں کا جو اس خطے میں صوبہ سرحد اور پنجاب اور سندھ اور یہ جو اس علاقے میں بستے ہیں، اس جغرافیائی خطے میں، ان کی اس سے پہلے بہت دفعہ کہیں بری طرح مٹی پلید ہوئی ہے. اور رنجیت سنگھ کا اور جو سکہ شاہی دور ہے وہ اس کی مثال ہے. کوئی اگر چاہے جا کے وہی پڑھ لے، میں کوئی غلط بات تو کر نہیں رہا، وہ تو پڑھ لے. پھر قائد اعظم نے اس خطے کا مطالبہ کیوں کیا پھر، جب مطلب قائد اعظم کا کیا، ان کو کیا خیال تھا کہ انہوں نے تو اس خطے کے ساتھ ساتھ ان کا یہ خیال تھا کہ حیدرآباد دکن بھی ملے گا، ان کا خیال تھا کہ کشمیر بھی ملے گا، ان کا خیال یہ تھا کہ مشرقی پاکستان جو تھا وہ بھی ملے گا. یہ کون سا یہ ان کا خیال تھا؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کا کبھی بھی یہ خیال نہیں تھا کہ یہ خطہ ایک سوورن ان اے سینس کہ انڈین ڈومینین سے باہر کا کوئی خطہ ہوگا. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب کیبنٹ مشن آیا ہے ملک کی تقسیم روکنے کے لیے، تو اس کی تمام تر تجاویز قائد اعظم نے اور مسلم لیگ نے تسلیم کر لی تھی. اور کیبنٹ مشن کا تو کام ہی یہ تھا، وہ آئے ہی اس کام کے لیے تھا کہ ملک کی تقسیم یعنی جغرافیائی تقسیم نہ ہو. اور قائد اعظم نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، آپ ہندوستان کے کو جغرافیائی طور کے اوپر تقسیم نہ کریں، آپ مسلمانوں کو انڈین ڈومینین میں رہتے ہوئے خود مختاری دے دیں، جس کو آپ صوبائی خود مختاری کہہ سکتے ہیں، کہ جہاں کے اوپر وہ اپنے کمائی دھمائی اور اپنے دین کے مطابق، اپنی معاشرت کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں. یہ قائد اعظم نے کہا تھا کیبنٹ مشن کی تجاویز منظور کرتے ہوئے. لیکن کیبنٹ مشن کی تجاویز جس شخص نے نام منظور کی تھیں، جس پارٹی نے، وہ تھا نہرو اور کانگریس. Oh, they wanted to cut the cancer off. Yes. قائد اعظم نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ یار شاید کسی وقت اس قوم کو عقل آ جائے، ابھی تو زمین کا ٹکڑا لے دو انہیں، شاید کبھی یہ سیدھے ہو جائیں. لیکن سچی بات ہے وہ بھی سوچتے ہوں گے یار کن کو کیا لے کے دیا، ٹھیک ہے مار کھا لیں. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں اس طرح کی بات آئی ہو کہ چلو اگر ان کو آزادی مل جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آزادی کو یہ سنبھالنا بھی سیکھ لیں. اگر وہ جیتے رہتے شاید تو ممکن ہے کہ وہ یہ سب کر بھی گزرتے. لیکن اس کے بعد لیکن جو عنان اقتدار جن لوگوں کے ہاتھ میں آئی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے. میں نے اسی لیے بار بار یہ کہا ہے کہ ہمیں آزادی ملی لیکن ادھوری آزادی ملی. ہم انگریز کی غلامی سے نکل کے انگریز کے غلام کی غلامی میں آ گئے. یہ جو فوج ہے یہ انگریز کی غلام فوج تھی. اس فوج کو اس خطے کے اوپر حکمرانی کے لیے تیار کیا گیا تھا، یا اس کے ذریعے انگریز اس خطے پہ حکمرانی کرتا تھا. تو یہ فوج ہماری کبھی تھی ہی نہیں. وہاں پہ جو افغانستان میں، چاہے آپ اس کو اگزامپل مانے یا نہ مانے، ہر بندے کی اپنی، لیکن کچھ چیزیں تو دیکھنی پڑتی ہے نا. انہوں نے جو وہ فوج بنائی وہاں پہ، امریکہ نے جو بنا کے ان کو دی اور انڈیا نے ان کی ٹریننگ کی، آپ یقین مانیں مجھے یہ پتہ لگا جب انڈین اس فوج کی ٹریننگ کرنے کے لیے وہاں پہ گئے، جو یہ کارزائی اور ان کی جو فوج تھی، تو وہ آگے سے ہنستے تھے ان پہ. وہ کہتے تھے وہ ادھر بیٹھ جاؤ آرام سے، تم ہمیں بتاؤ گے کہ ہم نے کیسے لڑنا ہے، ہم نے تم پہ حکمرانی کی ہے، ہم نے تمہیں اتنا مارا ہے. وہ والے جو بیسیکلی طالبان کے خلاف تھے وہ بھی ان کو یہ بات کہتے تھے، اور اس فوج کو بھی طالبان نے آ کے سب سے پہلے ختم کیا. انہوں نے کہا جی نہیں چاہیے یہ فوج. تو یہاں تو ہم نے تو قائد اعظم کو اندر بند کر دیا اور وہ ایوب کو بنا لیا سر پہ، فاطمہ کو اندر بند کر دیا، اس کو بنا لیا. تو یہ تو کہانی الٹی ہے بھائی. میں آج کل جو ہے وہ کتابیں میں ویسے بھی پڑھا کرتا تھا، میں ان کے اقتباسات لگاتا رہتا ہوں لوگوں کو سنانے کے لیے کہ شاید کوئی پڑھ لے اس کو غیرت آ جائے. عام طور کے اوپر میری ٹورسٹ پہ تک کوئی شوق سے پڑھا نہیں جاتا، وہ اس لیے کہ کافی تکلیف دہ ہوتی ہیں ظاہر ہے. تو
اس کے اندر میں نے ایک ٹویٹ، اور اچھا میں حوالے بھی ان لوگوں کے دیتا ہوں کہ جن کے حوالے یہ رد نہ کر سکیں. اس میں ایک حوالہ میں نے دیا تھا صدیق سالک کے صفحہ نمبر 123 کے اوپر، میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا. اس میں صدیق سالک نے لکھا ہے کہ جولائی اور اگست کے زمانے میں، اس سے پہلے ظاہر سی باتیں جھڑپیں تو ہو رہی تھیں لیکن لوگ اتنے مر نہیں رہے تھے. تو جو یہاں پہ جو لوگ مر جایا کرتے تھے ان کی لاشیں مغربی پاکستان فضائی راستے سے بھجوا دی جایا کرتی تھیں. جولائی اگست سن 1971 تک صورتحال سنگین ہونے لگی اور زیادہ لوگ مرنے لگے. اس زمانے میں جو آپ کے جو چیف آف جنرل اسٹاف تھے CGS، کیا نام تھا اس کا، ارے یار بعد میں یہ آرمی چیف بھی ہو گیا تھا، خیر ابھی ذہن میں نام آ جائے گا. تو وہ دورے کے اوپر گئے مشرقی پاکستان، تو ان کی یہ توجہ ان کی اس جانب پر مبذول کرائی گئی. نہیں موسیٰ نہیں، آ جائے گا ذہن میں نام. تو ان کو یہ کہا گیا کہ یہ اب ہم اپنے فوجیوں کی لاشیں وہاں نہیں بھجوا رہے. اچھا وہ اس لیے نہیں بھجوائی جا رہی تھیں کہ مغربی پاکستان میں یہ خدشہ پایا جا رہا تھا کہ اس سے ملک میں بددلی پھیلے گی، فوج میں بددلی پھیلے گی کہ اتنے لوگ وہاں پہ مارے جا رہے ہیں مشرقی پاکستان میں. تو اس کے اوپر CGS نے یہ کہا کہ مردہ تو مردہ ہوتا ہے، وہ مغربی پاکستان میں ہو یا مشرقی پاکستان میں. کورٹ میں ہیں یہ الفاظ کہ مردہ تو مردہ ہوتا ہے، وہ مشرقی پاکستان میں ہو یا مغربی پاکستان میں. گل حسن، جنرل گل حسن. اور ہمیں آ کر یہاں پہ یہ چورن پھکاتے ہیں کہ جی شہید اور پتہ نہیں شہید یہ تو شہید وہ، اور وہاں پہ جنرل گل حسن CGS پاکستان آرمی لوگوں کی لاشیں مغربی پاکستان نہ بھجوانے کے جواز یہ دے رہے ہیں کہ مردہ تو مردہ ہوتا ہے. اسی لیے یہ لوگ وہاں سیاچین میں بھی ان لوگوں نے اپنے لوگوں کو ریکگنائز کرنے سے انکار کر دیا تھا. نہیں وہ تو وہاں پہ تھا کارگل میں. تو سوری، ہاں کارگل میں، سوری. تو یہ اچھا یہ میں نے اسی لیے اس کا عکس بھی، میں نے صرف یہ نہیں کہا کہ کتاب یہ اور صفحہ نمبر یہ، بلکہ اس کا باقاعدہ عکس لگا کے میں نے بھیج دیا. پڑھ لیں آپ اس کو. پھر اس کے اندر اس سے اگلا جو پیراگراف اس میں وہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں ایک لڑکی نے اپنے بھائی کے لیے یہ بات کہی کہ جب آپ جا رہے تھے مشرقی پاکستان تو میں نے اپنا گبرو بھائی آپ کے ساتھ روانہ کیا تھا، اب وہ زندہ نہیں ہے، کم از کم اس کی لاش تو مجھے آپ بھجوا دیں. اس کی لاش بھی اس کو نہیں ملی تھی. یہ ہے صدیق سالک کی کتاب میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا، جو کہ بہت محتاط انداز سے فوج کے نقطہ نظر کو مد نظر رکھ کے لکھی گئی. یہ ظاہر سی بات ہے کہ صدیق سالک بعد میں DGI SPR وغیرہ ہو گئے تھے، یہ سب کچھ ہو گیا تھا. ضیاء اللہ کے زمانے میں ان کا بڑا توتی بولا کرتا تھا. انہوں نے اپنی کتاب میں مشرقی پاکستان میں ہونے والے جو آبرو ریزیاں ہیں ان کی کل تعداد 9 بتائی ہے. 9. یہ تو بہت کم ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں. تو میں یہ آپ کو مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اس نے اپنی کتاب فوج کے نقطہ نظر کو دیکھ کر لکھی تھی، لیکن اس کے اوپر بھی وہ شخص کو اس کو یہ لکھنا پڑ گیا کہ جنرل گل حسن کا رویہ اپنے شہداء کے باب میں اتنا صفاقانہ تھا. مزید وہ یہ لکھتے ہیں کہ 3 دسمبر، اب یہاں پہ لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوگا کہ جب جنگ ہو رہی تھی تو بھارتی افواج وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی. پاکستان نے باقاعدہ جنگ کا اعلان 3 دسمبر 1971 کو کیا. 7 دسمبر کو ڈھاکہ فال ہو گیا تھا، لیکن 3 دسمبر تک پاکستان اپنا 3000 مربع میل کا علاقہ بھارت کو دے چکا تھا بغیر جنگ لڑے. وہ کیوں؟ وہ کتاب پڑھ لیجئے گا. بغیر جنگ لڑے پاکستان 3000 مربع میل کا علاقہ دشمن کو دے چکا تھا 3 دسمبر سے پہلے. بھائی میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ کچھ عجیب و غریب قسم کے معاملات ہیں. اور اس کے بعد یہ ایک اور کتاب بھی میرے سامنے اس وقت پڑی ہوئی ہے، یہ پاکستان ڈرفٹ انٹو ایکسٹریمزم. یہ اچھا اس کے اندر کتنا شرمناک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب 1971 17 دسمبر 1971 کی شب جب یہ پاکستان نے سرنڈر کیا ہے، تو اس سے 16 دسمبر کی شب یحییٰ خان صاحب پشاور میں اپنے نئے گھر کے افتتاح میں یا ہاؤس وارمنگ پارٹی جسے آپ کہتے ہیں مصروف تھے. چلیں آپ نے نیا گھر بنایا 16 دسمبر سن 1971 کو، آپ اس کی ہاؤس وارمنگ پارٹی کر رہے ہیں. اگر بات یہاں ختم ہو جاتی تو صبر آ جاتا.
انگریزی میں لکھا ہوا ہے لیکن میں یہ کہ اردو میں اس کو صرف بول رہا ہوں یہاں پہ. اور اس وقت وہاں پہ ان کے ساتھ ان کے ملٹری سیکریٹری میجر جنرل احسان موجود تھے. اب جب پارٹی ختم ہونے کے قریب آئی ہے اور وہاں پہ بے تحاشا شراب پی گئی اور جو کچھ بھی معاملات ہوئے، اس کے بعد صدر مملکت سے ان کی محبوبہ، جس کو بلیک پرل کا نام دیا جایا کرتا تھا اور اس وقت وہ آسٹریا میں اس کو سفیر مقرر کیا تھا یحییٰ خان نے، اس نے کہا کہ میں اب واپس جانا چاہتی ہوں. تو یحییٰ خان فرمانے لگے کہ میں اس کو خود ڈرائیو کر کے گھر چھوڑ کے آؤں گا. جنرل احسان لکھتے ہیں کہ مسئلہ صرف یہ آ گیا کہ وہ بی بی بھی اور جنرل صاحب بھی یعنی یحییٰ خان دونوں الف ننگے تھے. آگے لکھا جاتا ہے کہ جنرل احسان ڈھاکہ فال ہونے سے تو نہیں بچا سکے، لیکن وہ یحییٰ خان کو اتنا اس کے ذہن میں عقل ڈالنے میں کامیاب ہو گئے کہ اسے پتلون پہن لینی چاہیے. کیسا نشے میں تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس نے وہ مطلب لباس ہے اس پر کے اوپر کہ نہیں. جی ہاں. کیسا رہا؟ اب مجھے بتائیں، جہاں ایسی فوج قابض ہو جس ملک پہ، جس کے پاس ٹینک بھی ہیں، جس کے جو نیوکلیر آرم فوج ہے، اب آپ خود ہی آپ نے تذکرہ کیا کہ لوگوں کے اپنے روزگار کے مسائل بھی ہیں، تو کہیں سے تو شروع کرنا ہے نا. ہم اوورسیز پاکستانیز ہیں، لوگوں کو انفارمیشن دے سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، ڈائلاگ اوپن کر سکتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ تو اس خطے کے ہی لوگ ہیں نا جو اپنا مستقبل سنوارنا چاہیں گے تو سنواریں گے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا حل کیا ہے اس کا؟ آگاہی، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، ان کو بتائیں کہ ان کا واسطہ کس قماش کے لوگوں سے پڑا ہے. یہ کر سکتے ہیں. تو پھر یہ نشان حیدر کس خوشی میں بانٹے گئے 65 کی جنگ کے؟ تو اس کا جواب جو ہے ایوب خان، وہ اس کا جواب الطاف گوہر کی کتاب ہے ایوب خان فوجی راج کے پہلے 10 سال. سن لیجیے آپ اس بات کو کہ صفحہ نمبر 342. یہ اچھا، غالباً ایوب خان جبرالٹر کے حقیقی انجام سے بے خبر واحد شخص نہ تھے. خود جی ایچ کیو کے پاس واقعات کی جو تصویر تھی وہ بھی خود فریبی کی داستان تھی. جنرل گل حسن کے مطابق بعض دستوں کی بھیجی ہوئی رپورٹیں حد درجے مشکوک اور مبالغہ آمیز تھیں. گل حسن کے الفاظ میں کوٹ، فوجی کمانڈروں نے ضمیر کی جگہ خود فریبی کو ضابطۂ اخلاق بنا لیا تھا. اور اس کے بعد ایک ریفرنس ہے، ریفرنس نمبر 15 جو کچھ بھی ہے. کرنل اپنے فیلڈ افسروں سے موصول ہونے والی رپورٹوں میں رجائیت کی چمک ملا دیتے یعنی ایگزیجریٹ کرتے، اور بریگیڈیئر ان رپورٹوں سے ناکامی کے تمام شواہد حذف کر دیتے. اس طرح جب یہ رپورٹیں جی ایچ کیو پہنچتی تو ان کے مطالعے سے یوں معلوم ہوتا جیسے ہر طرف فتح کے ڈنکے بج رہے ہوں. مگر کمانڈر ان چیف یعنی کہ موسیٰ خود تو حالات سے بے خبر نہ تھے. وہ تو اکثر سرحدی علاقوں کا دورہ کرتے رہتے تھے. یہ ان کا فرض تھا کہ وہ اپنے سپریم کمانڈر کو حالات کی صحیح تصویر سے باخبر رکھتے. اچھا، انہوں نے نا وہ جو میجر توفیل تھا وہ 1958 میں اس کی وہاں پہ وہ ڈیتھ ہوئی تھی ایسٹ پاکستان کے اندر. اس کو 1967 میں 10 سال بعد جا کے نشان حیدر دیا ہے، کیونکہ وہ اگرتلا کا ایریا تھا جہاں پہ یہ اس کو بتاتے ہیں. مجھے نہیں، میں تو اس گاؤں کا پتہ بھی نہیں ملا، میں نے بڑا سرچ کیا. تو اگرتلا سازش میں ہی انہوں نے اس کو جو شیخ مجیب ہے اور فاطمہ جناح ان کو چارج کرنے کی کوشش کی تھی، اسی میں ان کو غدار کہا تھا. اور اس بندے کو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ 10 سال بعد جا کے آپ کو کیا یاد آیا کہ اس کو نشان حیدر دینا ہے. اور یہ واقعہ بھی کوئی اس کی وہاں پہ جو ہے وہ فوج کے اندر یہ موجودگی نہیں ہے کہ کوئی لکشمی پور تھا اور وہاں پہ لکشمی پور ایک ڈسٹرکٹ ہے، کوئی گاؤں نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں. اور وہ بارڈر سے تقریباً کوئی 40 کلومیٹر دور تھا کہ گاؤں لے لیا، پھر انہوں نے جا کے ان کو وہ واپس لے لیا اور اس میں یہ مر گیا اور کوئی نہیں مرا. یہ بھی میں بتا دوں، صرف یہ ایک لوتا تھا جو اس میں مرا. تو یہ ساری جو ہے انہوں نے ایک ڈرامے بازی کی. اسی طرح وہ راشد مناز کی میں نے آپ کو کل بتائی تھی کہ بھائی ایک بندہ لڑ رہا ہے. اب مجھے آپ بتائیے، ایک بندہ آج عاصم یزید کے لیے مرتا ہے اور ایک بندہ عمران خان کے لیے مرتا ہے، تو حق پہ کون ہے؟ نشان حیدر کس کا بنے گا؟ جو عمران خان کے لیے، کیونکہ اس کا رائٹ ہے. شیخ مجیب کے لیے جو لڑ رہا تھا، جو یہاں سے جہاز لے کے جا رہا تھا، وہ شیخ مجیب کے لیے لڑ رہا تھا، وہ حق پہ کھڑا تھا. راشد مناز صاحب تو یحییٰ کے لیے لڑے ہیں، تو جو یحییٰ کے لیے لڑے ہیں ان کو آپ سمجھ لیں کہ وہ کتنے ایک نشان حیدر کے اقدار ہیں. تو بہرحال خیر، تھینک یو ویری مچ جی.